मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में इसलिए ज़रूरी हो गया है कि पिछले कुछ सालों से आम लोगों में बहुत अवेयरनेस भी आई है और काफ़ी हद तक खौफ की सी एक फ़ज़ा भी पैदा हो गई है। बहुत सारे लोग टेस्ट कराते हैं, वो प्लेटलेट का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता तो घबरा जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको इस वीडियो के फॉर्म में एक जनरल पब्लिक की एजुकेशन के लिए एक ये वीडियो बनाई जाए प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स होते क्या हैं? ये खून में 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक है रेड ब्लड सेल्स, जिसका काम है पूरे जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। और एक होते हैं वाइट सेल, जिनका काम है हमारी बॉडी में एक मुदाफ़ती निज़ाम करना, ताकि कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ठीक करना। और ये प्लेटलेट्स जो सबसे छोटे सेल्स होते हैं, नंबर में सबसे ज़्यादा हैं, साइज़ में सबसे छोटे हैं। ये क्या सेल्स करते हैं? इनका काम है बॉडी में से किसी जगह से भी अगर ब्लीडिंग हो जाए तो उसको रोकना। तो प्लेटलेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। एक तो ये काम है कि जो कभी चोट लग जाए या कभी ऑपरेशन होता है या कोई दांत निकाला जाता है, तो जो उसकी ब्लीडिंग होती है उसको रोकना प्लेटलेट ने आके वहाँ प्लग इन कर देना होता है, यानी वहाँ एक पंक्चर लगा देना है, ये उसका काम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी प्लेटलेट बहुत ज़्यादा हो जाए तो ख़तरा है कि वो जम के ऐसे ही नॉर्मल खून की नाली में क्लॉट बना दे, तो ये उसका रिस्क होता है। लेकिन दूसरा इसका पहलू ये है कि अगर ये कम हो जाए तो ख़तरा ये है कि आपको कोई कट आ जाए या कोई ज़ख़म आ जाए तो फिर ब्लीडिंग जो होएगी तो रुकेगी नहीं, बल्कि ज़्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाए तो ऐसे भी हो सकता है कि किसी कट के बगैर ही बैठे बैठे ही ब्लीडिंग शुरू हो जाए। तो इसलिए ये इसका दोनों तरीके से इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर इसका इम्पॉर्टेंट प्लेटलेट का लो होना होता है। तो इसकी बहुत एक तो बड़ी वाइड रेंज है, जो कई चीज़ें बॉडी में उसकी नैरो रेंज होती है क्योंकि बहुत वाइड होती है। प्लेटलेट्स की रेंज 150 से लेकर 450 तक है। ये जो नंबर लिखा होता है लेबॉर्ट्री, उसकी फर्दर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 150 और 450 के अंदर कोई भी नंबर हो तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन प्लीज़ ये देखें कि कोई भी नॉर्मल वैल्यू, ये एक हमारा साइंस का एक असूल है, कोई भी नॉर्मल वैल्यू, बेशक वो प्लेटलेट से रिलेटेड हो, एचबी से रिलेटेड हो, शुगर से रिलेटेड हो, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड हो, वो 95% जो है पॉपुलेशन उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। कोई भी शख्स ऐसा हो सकता है जो कि अदरवाइज़ बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन उसका वो पर्टिकुलर वेरिएबल वो 5% में फॉल करता हो, जो कि है तो नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल जो रेंज डिफाइंड है उससे थोड़ा बाहर है। ठीक है, ये एक टेक्निकल बात है। तो ये मुमकिन है कि आपके प्लेटलेट टेस्ट कराए गए हों थोड़े से नॉर्मल रेंज से कम है या ज़्यादा हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर कोई परेशानी की बात हो। दूसरी ये बात है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बेतहाशा फैक्टर्स हैं जिससे आपके प्लेटलेट कम हो सकते हैं। मसलन कई बीमारियां हैं, बोन मैरो की बीमारियों से कम हो सकते हैं। एक आईटीपी है जिसमें आपकी प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हैं दो रिलेटिवली ख़तरनाक बीमारियां, लेकिन कई इन्फेक्शंस हैं जिसमें प्लेटलेट आर्जी तौर पे कम होते हैं। मसलन डेंगू में कम हो जाते हैं, कोविड में कम हो जाते हैं। बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं जिनके अंदर प्लेटलेट्स थोड़े से कम होते हैं। कई इन्फेक्शन में प्लेटलेट थोड़े से बढ़ते भी हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब हम ये मरीज़ देखते हैं कि इसको बुखार है या इसको कोई इन्फेक्शन है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में प्लेटलेट को थोड़ा सा बड़ा हुआ होना, थोड़ा सा कम होना बज़ाते खुद कोई इशू नहीं होता, वो उस बीमारी का हिस्सा है। जब वो बीमारी ठीक हो जाएगी तो प्लेटलेट भी होपफुली ठीक हो जाएंगे। तो अगर तो आपने टेस्ट कराया है और आपका नंबर कम है, तो मेरा ख़्याल में आप इसके ऊपर पैनिक मत करें, अपने डॉक्टर से मिलें। चूँकि प्लेटलेट कम होने की मोस्टली कोई सीरियस वजह नहीं होती, मोस्टली कोई सीरियस वजह नहीं होती। बहुत कम केसेस हैं जिनके अंदर वो जो मैंने बोला है कि बोन मैरो नहीं काम कर रही या कोई लुकीमिया होगा या फिर आईटीपी हो गया, वो बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोगों में
پلیٹلیٹ کاؤنٹ کا کم ہونا کوئی سیریس بیماری نہیں ہوتی. تو نارمل 150 ٹو 450 ہے. اگر کسی کے 100 سے لے کر 150 ہو جائیں، یعنی اس رینج میں آ جائیں، کم تو ہو گئے ٹیکنیکلی، وہ کم تو ہے، لیکن آئی بلیو یو کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے انشاءاللہ. اور 50 تک بھی آ جائیں، یعنی کہاں تو 150 نارمل ہے لوور، کہاں میں کہہ رہا ہوں کہ 50 تک بھی کئی دفعہ ہو جائیں تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں. ہاں البتہ کس صورت میں پلیٹلیٹ کا کم ہونا اہم ہے، اگر اس کے ساتھ آپ کو اور کچھ علامات ہیں، یعنی اگر کہ پلیٹلیٹ کم ہونے کے ساتھ آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، تھوڑی بہت بلیڈنگ تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، برش کرتے وقت ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو بار بار ناک سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، گم سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، جو کوئی اور زخم ہوا تو اس سے بلیڈنگ ہونی شروع رکی نہیں ہے، یا آپ نے کوئی آپریشن کرایا تھا اس کے بعد بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے، یا عورتوں کی پیریڈز آتے ہیں وہ ایک دفعہ شروع ہو جائیں تو وہ ختم ہی نہ ہوں، پہلے ٹھیک تھے لیکن اب آ کے لمبے ہی ہوتے جیسے کئی دن چلتے ہیں، یہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، یا اسکن کے اوپر بڑے بڑے کالے نشان بن گئے جس کو نیل بولتے ہیں وہ پڑ رہے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے سرخ نشان بن رہے ہیں جس کو ہم پرپرا بولتے ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ بھی ہے تو یقیناً ایک سیریس پاسبلٹی ہے، یا تو آپ کا پلیٹلیٹ کا کاؤنٹ بہت کریٹیکلی لو ہو گیا ہے، یا پھر آپ کے اس کے پیچھے کوئی سیریس وجہ ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور ملیں، اور بلکہ جلدی ملیں. دوسری صورت جب پلیٹلیٹ کم ہونے کی ہے، جس صورت میں آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ ملنا ضروری ہے، وہ ہے کہ اگر بخار اس کے ساتھ کوئی گلٹیاں باڈی میں بنتی ہیں، یا آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، یا رنگت پیلی ہو رہی ہے، یا اوور آل آپ کی کنڈیشن نہیں ٹھیک، تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے ملیں. تو وہ آپ اس کے یقیناً پہلے تو وہ آپ کی ہسٹری لیں گے، ممکن ہے ہسٹری پہ پتہ چل جائے، پھر نہیں ہوا تو آپ کے ٹیسٹ کرائیں گے، بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے، بلڈ میں آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ ری میجر ہوگا. اس کے علاوہ اور 2-3 ٹیسٹ ہیں وہ بتائیں گے ڈاکٹر کے کون سے ہونے چاہیے. پھر ضرورت پڑے تو ممکن ہے بون میرو بھی کرنی پڑے، وہ ڈاکٹر پہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ آپ کی کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہر کیس میں بون میرو نہیں ریکوائرڈ، بہت کم کیسز ہیں جس میں بون میرو ریکوائرڈ ہوتی ہے، لیکن جن کو بون میرو کی ضرورت ہے ان کو بہت ضروری ہے کہ کرا لینی چاہیے، چونکہ بون میرو سے ہی کئی دفعہ پتہ چلتا ہے ڈیفینیٹیولی یہ کیا وجہ ہے. اب آ جائے اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف. اگر کسی کے پلیٹلیٹ کم ہو رہے ہوں تو اس کی عام طور پہ 2 وجوہات ہوتی ہیں، یا تو پلیٹلیٹ بن نہیں رہے بون میرو میں، یا پھر پلیٹلیٹ بن رہے ہیں لیکن ڈسٹروائے ہو رہے. 2 مختلف طرح کی بیماریاں ہیں، تو ان میں 2 مختلف طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. کوئی ایسی سمپل ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کی کہ میں کہوں کہ آپ یہ کریں تو ٹھیک ہو جائیں گے. اگرچہ ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں بہت چیزیں مشہور ہوئی ہیں کہ یہ فلاں کرنے سے پلیٹلیٹ بڑھ جاتے ہیں، فلاں سے بڑھ جاتے ہیں. شاید اس میں کچھ تھوڑی سچائی بھی ہو، تو لیکن ہم تو اس کو سائنٹیفکلی ابھی ایک فیکٹس کے طور پہ نہیں مانتے. ہاں البتہ اچھی خوراک، بیلنس خوراک کرنی چاہیے. اگر آپ کی کھانے میں وٹامن کی کمی ہے وہ آپ پورے کریں، اگر غذائیت کی کمی ہے تو وہ پوری کریں، اور پھل کھائیں، وہ ویسی اچھی چیز ہے، جوس پئیں اچھی چیز ہے. لیکن اسپیسیفکلی پلیٹلیٹ کو بڑھانے کے لیے کوئی ایکچولی خوراک نہیں. ادویات بھی کوئی خاص نہیں، 2-3 ادویات ہیں. اگر پلیٹلیٹ آپ کے ڈسٹروائے ہو رہے ہیں تو آپ کو بڑی اسپیشل قسم کی دوائیاں ملیں گی، یا تو اسٹیرائڈز ملیں گے، یا اسٹیرائڈ سے ملتی جلتی اور دوائیاں، اسٹیرائڈ سے بھی ایک سٹیپ آگے امیونو سپریسو میڈیسن کہتے ہیں، وہ ملیں گی. کئی دفعہ ایک چیز کرنی پڑتی ہے، اگر کسی کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت ہی کم ہو جائے اور بلیڈنگ شروع ہو جائے، ایک چیز ہے جس کو بولتے ہیں پلازما فریسز، وہ کرنی پڑتی ہے. وہ ہسپتال میں داخل ہو کے وہ مشکل سا ایک ٹریٹمنٹ ہے، وہ کرنا پڑتا ہے. یا پھر امیونو گلوبولنز ہوتی ہیں جو لگاتے ہیں، وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے. پلازما فریسز بھی ایکسپینسو ہے، بہت کہیں لاکھوں کروڑوں میں سے کسی ایک کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. باقیوں کو عام سمپل ٹائم کے ساتھ یا اسٹیرائڈ وغیرہ سے جن کے پلیٹلیٹ ڈسٹروائے ہوتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. دوسرے اینڈ پہ اگر بن نہ رہے ہوں تو باڈی میں ایکچولی ایک ہارمون ہے، اس کا نام ہے تھرومبوپوئٹن. تھرومبوپوئٹن ایک چیز ہے جو کہ باڈی کے اندر بنتی ہے، لیور بناتا ہے، تو وہ اس سے آپ کے پلیٹلیٹ بنتے ہیں. تو اگر کسی کا پلیٹلیٹ بن نہ رہے ہوں تو تھرومبوپوئٹن یا تھرومبوپوئٹن اینالاگ کہتے ہیں، وہ کافی آگے ٹیکنیکل انفارمیشن ہے. وہ تھرومبوپوئٹن کی طرح کی چیزیں ہیں جو کہ تھرومبوپوئٹن والا کام کرتے ہیں، تو وہ دی جاتی ہیں آپ کو. تو کبھی کبھار اگر بہت ہی کم ہو جائے، ٹائم نہ ہو، تو پلیٹلیٹ کنسنٹریٹ
یا ہول بلڈ یا پلیٹلیٹ ایک چیز ہوتی ہے وہ دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ تو ہے چونکہ میں لو پلیٹلیٹ کے اوپر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، اس نے مجھے فرض تھا کہ یہ ساری چیزوں کو کور کروں، لیکن میجورٹی کا مطلب ہے تقریباً 99% لوگ جن کے پلیٹلیٹ کم ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں. اگر خاص طور پہ 100 سے اوپر ہیں تو عارضی طور پہ ہیں، کچھ کیے بغیر آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے. اب حوصلے میں رہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملیں تاکہ وہ بھی اپنی نظر سے دیکھ لے کہ اس میں کوئی سیریس ایشو تو نہیں. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.